الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين کہ اس میں جو ہے ہم کی ضمیریں اب آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے کیونکہ اس میں جو ہے ہم کی ضمیریں جو ہیں وہ مبتدا بن رہی ہے۔ اب ٹھیک ہے آواز؟ اچھا، تو اب سوال کر رہے ہیں کون جملاً مثل هذه مستعملا الفعلين الواردين في كل تمرين ومستعينا بالكلمات التي بين القوسين۔ کہہ رہے ہیں کہ جملے بناؤ اسی طریقے سے، یعنی یہ جو آپ نے ہم نے آپ کو جو یہ اوپر مثالیں دکھائیں اسی پیٹرن پر جو ہے آپ اب مثالیں جملے بناؤ استعمال کرتے ہوئے جو دو فعل وارد ہوں گے ہر کسی تمرین میں یہاں، اور ہر کسی تمرین میں فی کل تمرین، یہاں پر جو یہ 1 2 3 4 ومستعینا بالکلمات التی بین القوسین، اور استعمال کرتے ہوئے مدد لیتے ہوئے، مستعینا مدد لیتے ہوئے، بالکلمات ان کلمات کی، التی بین القوسین جو قوسین کے درمیان ہے۔ قوس کہتے ہیں بریکٹس کو، قوس، قوسین بریکٹس۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ان کی مثالیں یہ نہ بنانی ہے، مثلا دخل اور جلس، دخل الطلاب الفصل و جلسوا، دخلت طلاب ہے نا، طالب تھوڑی ہے، دخل الطلاب الفصل وجلسوا آئے گا نا جس طریقے سے انہوں نے بنایا تھا، ہے نا، دخل الطلاب الفصل، یہاں تک تو ہو گیا فعل فاعل واحد، اور یہ آخر کی جمع ہو جلسوا، اور وہ سب بیٹھ گئے، ہے نا۔ ضرب اور قتل ہے تو ضرب الاولاد الحیۃ، ہے نا، بتاؤ، ضرب الاولاد الحیۃ وقتلوه یا وقتلوها، وقتلوها، انہوں نے مارا سانپ کو اور اس کو قتل کر دیا۔ قرأ اور فہم ہے تو قرأ الطلاب الدرس وفہموه، اور اس کو سمجھ لیا، فہموه، ہے نا۔ سمع ہے اور ذہب ہے، بتاؤ کیا آئے گا؟ لوگوں نے سنی اذان اور گئے مسجد تک، یہاں تک پہلے لوگوں نے اذان سنی اور وہ گئے مسجد۔ سمع الناس کیا آئے گا؟ ارے ایک ہی بندہ جواب دے رہا ہے، باقی کوئی نہیں۔ سمع الناس الاذان، لوگوں نے سنی اذان اور وہ گئے مسجد تک، اس کی عربی بناؤ، اور وہ سب گئے مسجد۔ ارے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا؟ لوگوں نے اذان سنی، یہ سمع واحد آئے گا نا،
اور آگے فعل تو واحد آئے گا، آگے عاقل کی جمع آ رہی ہے، ہم نے آپ کو پتا ہے کہ عاقل کی جمع ہو اس کے لیے فعل واحد ہی استعمال ہوگا۔ سمع الناس الاذان وذهبوا الى المسجد، واو کے بعد الف استعمال ہوتا ہے، یہ ذهبوا سیغے میں آپ نے یاد رکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہو گئے۔ کون جملا مستعملا الکلمات الاتیہ، جملے بناؤ اور ان میں یہ آنے والے کلمات استعمال کرو، یہ آپ کی ہوم ورک۔ اکالا کے معنی اس نے کھایا، غسلا اس نے دھویا، قرا اس نے پڑھا، کتبا اس نے لکھا، ضربا اس نے مارا، قتل اس نے قتل کیا، دخلا وہ داخل ہوا، خرج وہ نکلا، حافظہ اس نے حفظ کیا، شریبہ اس نے پیا، فہیمہ اس نے سمجھا، سمعا اس نے سنا۔ تو یہ آپ خود کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ہوم ورک عمل البیت۔ تأمل ما یلی، آنے والے چیزوں پر جو ہے غور کرو۔ من فتح البابا، دروازہ کس نے کھولا؟ تو کہتا ہے انا فتحتہ، میں نے اس کو کھولا۔ انا میں نے، فتحت کھولا میں نے، ہو اس کو، تو یہ ہو کی ضمیر جا رہی ہے کس کی طرف؟ باب کی طرف جا رہی ہے، اور فتحت میں جو ہے وہ فتحت وہ فعل اور فاعل ہے نا۔ اور انا من فتح النوافذ، کھڑکیاں کس نے کھولی؟ تو انا فتحتها، میں نے ان کو کھولا۔ تو فتحت میں فعل و فاعل ہے نا، فتحت میں ہے فعل و فاعل، اور ہا جو ہے آپ کی ہا جا رہی ہے نوافذ کی طرف کی، میں نے ان کھڑکیوں کو کھولا ہے۔ تو یہاں پر مفعول بھی ہے، یہ مؤنث ہے، لیکن چونکہ نوافذ جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے لہذا وہ مؤنث ہے، لہذا اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوئی وہ مؤنث ہے، واحد مؤنث۔ آئے ہائے تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے تو بعد خانہ ہوتا۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات، العنب کے معنی انگور ہے نا، اس کی جماعتی اعناب، آیا ہے قرآن میں کئی اعناب، وعنبا واترا، کیا ہے وہ قرآن کی آیت؟ اعناب تو کئی جگہ ہے۔ الموز کے معنی بنانا ہے نا، کیلا، موز۔ التین کے معنی انجیر، انجیر، اولیو نا، اولیو نہیں، اور والتین والزیتون فگ۔ انجیر کے بھی کئی فائدے، کھانے چاہیے، صحت کے فائدے، خصوصاً جو کمانے والے ہیں ان کو اپنی صحت پر پیسے لگانے چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ الفجر، فجر کی نماز بھی مراد ہے، فجر کا وقت بھی۔ جواب جمع اجوبۃ، سؤال جمع اسئلۃ، ٹھیک ہے نا، یہ سوال ہے، عربی میں ہے سوال، سوال نہیں ہے عربی میں، اردو میں تو سوال پڑھتے ہیں یہ، لیکن وہ سوال بھی اصل میں عربی ہی لفظ ہے، وہ سوال ہے۔ اب اردو میں سوال استعمال کرتے ہیں لیکن عربی میں جو سوال ہے۔ شیخ عندی سوال، شیخ I have a question، تو عندی سوال کہتے ہیں، شیخ عندی سوال، لدی سوال، لدی سوال، لدی سوال، لدی سوال۔ البقال کے معنی گروسر، العصا کے معنی لاٹھی، العصا، اس کی جمع آتی ہے عشیون، قرآن میں آیا ہے عصا کی جمع عشیون۔ فَأَلْقَى حِبَالُهُمْ وَعِشِيُّهُمْ، اس طریقے سے ہے کچھ آیت کی، ان سب نے جو ہے جادوگروں نے اپنی جو ہے لاٹھیاں بھی ڈال دیں اور اپنے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی ڈال دیے، حبال یعنی رسیاں بھی ڈال دی اور لاٹھیاں بھی ڈال دی، اور اپنے جادو کی وجہ سے، ان کے جادو کی وجہ سے وہ دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جی میں جو ہے ڈر لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ غالب نہ ہو جائے وغیرہ اس طریقے سے۔ اللہ نے ان کی طرف وحی کی آپ اپنے عصا کو ڈال لیں، وہ کھا جائے گا ان سب کو۔
تو ایسا ہی ہوا. تو عشیون اس کی جمع تھی. حیتن جمع تھی حیاتن سانپ. سمعہ اس نے سنا، فہمہ اس نے سمجھا، شریبہ اس نے پیا. تو یہ آپ کا الدرس الخامس تھا. اب ہے آپ کا الدرس السادس. الدرس السادس تو اس کا دیکھ لیجئے اس میں کیا ہے. الدرس السادس میں، الدرس السادس میں آپ کو سکھائیں گے، بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہیں اس میں. ایک تو ہے اسناد الفعل الماضی الى ضمیر المخاطبتی. فعل ماضی کی اسناد جو ہے ضمیر مخاطب کی طرف کیسے ہوگی. بعض ضمائر النصب المتصلہ، کچھ ضمائر منصوب جو متصل ہوتے ہیں، اور عدد مرکب جو ہے مؤنث عدد کے مؤنث معدود کے ساتھ. اظن اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. اور جوان کی تانیث، جوان جو ہے نا، جوعا عطشا. جوان مذکر تھا، صفت اس کی مؤنث کیا بنے گی اور اس کی جمع. اور لیما کیوں کے معنی میں ہے، تو اس کی لیما یہ کیسا بنتا ہے. اور نام اور بلا اور ہاتھی کی مزید شرح یہ اس لیسن میں آپ کو سکھائیں گے. البتہ آج صرف اس میں متن ہوگا، تو قواعد یہ جو ہیں بتاتے ہیں آپ کو پھر اس میں. تمارین میں تو دیکھ لیجئے. اوہو یہ تو لمبا لیسن ہے، زبردست. چلیے تو میں صرف ترجمہ کروں گا، اس میں قواعد وغیرہ میں بیان نہیں کروں گا. الدرس السادس، چھٹا لیسن، چھٹا سبق. الام یہ ماں ہے اور سعید ہے، مدر اور سعید، اور آگے چل کر کوئی اور بھی ہوگا کیریکٹرس میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. متى رجعت من المدرسة یا بنیا، تم کب لوٹے مدرسے سے اے بیٹے. تو سعید کہتا ہے، یقول سعید یا یجیب سعید، سعید جواب دیتا ہے، رجعت قبل نصف ساعت، میں لوٹا قبل نصف ساعت، نصف گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے میں لوٹا. فیسألہ امہ، اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے، این اختک مریم اما رجعت، تمہاری بہن مریم کہاں ہے. اما رجعت کیا وہ نہیں لوٹی. اما کیا نہیں. یہاں پر استفہامیہ ہے سوال کے لیے، اور ما نافیہ ہے، تو یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں. تو کیا نہیں، ڈیڈنٹ شی، ڈیڈنٹ کے معنی میں کیا نہیں. رجعت وہ لوٹی. فیجیبہ سعید، فیجیبہا سعید، لا ادری مجھے نہیں پتا. انا ما رأیتہا، میں نے اس کو نہیں دیکھا. ما رأیتہا، انا میں، ما رأیتہا نہیں دیکھا میں نے اس کو. صرف اتنا بھی کہہ سکتے تھے، ما رأیتہا میں نے اس کو نہیں دیکھا. تو انا ما رأیتہا اس سے ایک قسم کی تاکید پیدا ہوتی ہے ضمیر کو ریپیٹ کرنے سے. انا ما رأیتہا میں نے اس کو نہیں دیکھا. عموماً آج کل عرب بھی ایسی کہتے ہیں، انا ما قتلتہا، انا ما كتبت هذا، انا ما فعلت هذا. انا اس طریقے سے ضمیر پہلے منفصل اور پھر متصل بھی. الام ماذا قرأت اليوم، آج تم نے کیا پڑھا. قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه، میں نے آج ایک نیا سبق پڑھا فقہ میں. فقہ پر جو ہے میں نے ایک نیا سبق پڑھا. افہمتہ، ماں پوچھتی ہے کیا سمجھ بھی لیا یا صرف ایسے ہی. نعم فہمتہ جیدا، میں نے اچھی طریقے سے اس کو سمجھا. ای فہمتہ فہما جیدا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیدا جو ہے یہ صفت ہوتی ہے، یہاں جو ایک مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے اسی کی صفت بنتی ہے جیدا. اور دوسرا لفظ ہمارے پاس جدن ہے، وہ تاکید ہوتی ہے، وہ بھی منصوب ہوتی ہے ہمیشہ. اللہ. اما قرأت القرآن اليوم، اليوم کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا آج. تو سعید کہتا ہے بلا ہاں کیوں نہیں میں نے پڑھا.
قرأتو میں نے پڑھا سورۃ الرحمانی وحفظتها میں نے سورۃ الرحمن پڑھی اور اس کو حفظ کیا. ففرح بی المدرس کثیرا تو مدرس مجھ سے بہت خوش ہوئے. ففرح بی المدرس کثیرا مدرس مجھ سے بہت خوش ہوئے، ٹیچر استاد مجھ سے بہت خوش ہوئے. وقال انہوں نے کہا انک احسن طالب فی الفصل تم کلاس میں سب سے اچھے طالب علم ہو. احسن طالب پیچھے آیا تھا یہ سپرلیٹو ڈگری. الام ما شاء اللہ زادک اللہ علما یا بنی ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں برکت کرے، زیادہ دے، زیادتی کرے علم میں. رب زدنی علما ہے نا. اغسلتی قمصانی یا امی کیا آپ نے میری قمیصیں دھوئیں میری اماں جی کیا آپ نے میری قمیصیں دھوئیں؟ امی کہتی ہے نعم غسلتها وکویتها ہاں میں نے ان کو دھویا اور میں نے جو ہے ان کو یعنی ان کو جو ہے آئرن بھی کیا، یعنی ان کی استری بھی کر دی. کویتها یہ والا فعل آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے، اس کے یہ والی قسم فعل کی اسے ہم ناقص کہتے ہیں. کوا یکوی سے ہے یہ، کوا یکوی کوین اس کے معنی استری کرنا. ٹھیک ہے. خذ هذا القمیص تو کویتو جیسے رمیتو قرآن میں آتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ترما یرمی. تو اسی طرح یہ بھی ہے کوا یکوی پریس کرنا، استری کرنا. تو کویتو میں نے جو ہے استری کی ہاں ان کو یعنی تمہاری ان قمیصوں کو. ٹھیک ہے. کویتو میں فعل و فاعل اور ہاں جا رہی ہے قمصان کی طرف. خذ هذا القمیص اس قمیص کو لے لو. ہاتی ذاک یا امی ذاک اجمل من هذا مجھے وہ دے دیجیے امی. ہاتی یہ آپ کا کہلاتا ہے اس میں فعل، یا پڑھیں گے اس میں اسم و فعل اس کو کہتے ہیں، یا آپ تمرین میں پڑھیں گے یا ہاتی وغیرہ. یہ اسم ہوتا ہے لیکن فعل کا معنی دیتا ہے. ہاتی ہاتیا ہاتو اور اس کی مؤنث ہے ہاتی. آپ مجھے جو ہے پاس آن کر دیں، ہاتی دے دیں. اے اعطینی ہاتی کے معنی اعطی دے دو، اعطی کے معنی میں. ذاکا بمعنی ذالکا، ذاکا بھی استعمال ہوتا ہے بمعنی ذالکا ہی. مجھے وہ دے دیجیے امی جی، امی جان مجھے وہ دے دیجیے. ذالکا ذاکا اجمل من ھذا وہ والی اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اچھی ہے زیادہ. تدخل مریم اب جو ہے مریم داخل ہوتی ہے. اب اگلا سین شروع ہوتا ہے. مریم السلام علیکم اب گھر والوں کو سلام کہتی ہے. وعلیکم السلام. اچھا کیف حالکی یا امی آپ کا حال کیسا ہے امی جان. وکیف حالک یا اخی اور آپ کا حال کیسا ہے میرے بھائی جان. علیکم السلام اہلا یا بنتی یعنی ویلکم اے میری بیٹی. متی خرجت من المدرسہ تو مدرسے سے کب نکلی. مریم جواب دیتی ہے خرجت بعد صلاۃ الظہر میں صلاۃ ظہر کے بعد نکلی، نماز ظہر کے بعد. ماں پوچھتی ہے این الزمیلات کی آمینۃ و فاطمۃ و سعاد تمہاری سہیلیاں کہاں ہیں آمینہ فاطمہ اور سعاد. مریم کہتی ہے انا ما رأیتہن بعد الصلاۃ انا ما رأیتہن میں نے ان کو نہیں دیکھا نماز کے بعد. نماز کے بعد وہ اڑن چھو ہو گئی، غائب ہو گئی، نہیں دیکھا میں نے ان کو. اور ماں پوچھتی ہے یا بنتی دیکھو تربیت، یہ علماء وغیرہ جو ہے کام کرتے ہیں کتابوں کے ذریعے سے تربیت چاہتے ہیں بچوں کی یا کسی بھی طبقے کی. تو ایک ایک چیز جو ہے وہ تربیتی پہلو سے جو ہے بیان کرتے ہیں. تو ماں جو ہے پوچھ رہی ہے اپنے بچوں سے کیا پڑھا وغیرہ قرآن کے اعتبار سے. لیکن آج جو ہے درسگاہ کو ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں بچوں کے لیے، اور اسکول کی تو بڑی فکر کرتے ہیں آن لائن
اور پوچھتے ہیں فلاں سبجیکٹ میں کیا کیا، فلاں میں کیا کیا، لیکن قرآن کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے اپنے بچوں کو جو ہے بالکل ہم نے جو ہے وہ بھلا ہی دیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری، رحم کرے ہمارے حالوں پر، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے۔ بڑا اس میں جو ہے بڑی کوتاہی ہے اس میں، اور بڑی فکر کرنے کی بات ہے۔ یا بنتی اخوک حفظ سورۃ الرحمن، اے میری بیٹی تمہارے بھائی نے سورۃ رحمان حفظ کی۔ ای سورۃ حفظتی انتی، اس کو دیکھیے، ای سورۃ حفظتی انتی، اس کو میں حفظتی کیے، انہوں نے مفعول بنایا ہے اس کو، ای کو، ٹھیک ہے، اسی لیے ای پڑھ رہے ہیں ہم۔ ای یعنی کون سا، وچ، ایون کے معنی یہ ایون ہے، اصل میں کیا ہے، ایون، لیکن یہ بطور مضاف یہاں پر استعمال ہوا ہے، اسی لیے مثلا ای سورتن ہے، کیا ہے، وچ سورت، ای سورتن، یہ ہمیشہ بطور مضاف استعمال ہوتا ہے یہ ایون، وچ کے معنی میں۔ دو چیزوں کے درمیان اختیار کے لیے یا دکھانے کے لیے، چوائس دکھانے کے لیے، وچ صورت ہے نا، کوئی سی بھی صورت، تو ایو صورت مضاف اور مضاف الیہ کے طور پر یہ ایو استعمال ہوتا ہے بطور مضاف، اور یہاں پر حفظتی، تو نے حفظ کیا، تو حفظتی میں فعل و فاعل، اور اب ہمیں مفعول بھی کی ضرورت ہے، تو وہ ایا کو بنایا ہم نے، اسی لیے ایا کو جو ہے منصوب پڑا، ٹھیک ہے، اب سمجھ آیا، یہ ایا ہے، یہاں پر زبر ہے اس پر۔ ای سورت حفظتی انتی، تم نے کون سی سورت حفظ کی؟ مریم کہتی ہے انا حفظت سورۃ الحدید، میں نے سورہ حدید یاد کی، اور وہی اطول من سورۃ الرحمن، اور وہ سورۃ رحمان سے لمبی ہے، بوئے تترون پتھی۔ وکذالک حفظت 16 آیۃ من سورۃ النبأ، اور اسی طریقے سے میں نے 16 آیتیں، 16 آیتیں یاد کی سورہ نبا میں۔ تو یہاں پر انہوں نے بتایا نا، ہم آپ کو سکھائیں گے یہ مؤنث کا عدد وغیرہ، وہ سکھائیں گے اس میں، عدد جب مؤنث ہو، معدود جب مؤنث ہو تو اس کے ساتھ عدد کیسے استعمال کریں گے۔ تو ماں کہتی ہے ماشاء اللہ، جو چاہے اللہ، اس سے نظر دور ہوتی ہے، ورنہ کبھی کبھار ماؤں کی نظر لگ جاتی ہے بچوں کو، ماشاء اللہ عادت بنانی چاہیے، کوئی خوبصورت بچہ دیکھا تو ماشاء اللہ، ہم کشمیری جو ہے نظر سے انسان کو کھا جاتے ہیں۔ انکی طالبۃ مجتہدۃ، کوئی استاد دیکھتے ہیں یا کوئی شیخ دیکھتے ہیں بڑا، یا عالم دیکھتے ہیں، بیان اس کا سنتے ہیں، وہ بیان کیا کروں، اسی کے ساتھ بات سن کو نظر لگ جاتی ہے بیچارے کو۔ انکی طالبۃ مجتہدۃ، تم تو محنتی طالب علم ہو، انا مسرورۃ بیکی، میں تم سے بہت خوش ہوں، اذهبت الی المکتبۃ اليوم، کیا تم آج لائبریری گئی؟ ہاں، لائبریری جانا ضروری ہے، پڑھنا ہے، پڑھنے کے لیے اگر اپنے پاس کتابیں نہیں ہیں تو کسی سے عاریتن کتابیں لے کر پڑھنی چاہیے، عاریتن کتابیں لے، اور پھر وہ کتاب اسے واپس بھی کرنی چاہیے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ مریم کہتی ہے نعم ذهبت، ہاں میں گئی، الام ماذا قرأت هناك، تم نے وہاں پر کیا پڑھا؟ مریم کہتی ہے قرأت مجلة من پاکستان اسمها الاسلام، میں نے ایک میگزین پڑھی، مجلہ کے معنی میگزین، جمع مجلات، میگزین یا جرنل، کیا کہو گے، یہ دو تین چیزیں اس کا دیکھ لینا، الفاظ آپ کو انگلش میں عربی میں مل جائیں گے، میگزین ہے، جرنل ہے، نیوز پیپر ہے، جرائد وغیرہ، جریدتن، وہ جرنلز کو کہتے ہیں، جریدہ کہتے ہیں ویسے جرنل کو، جرنل کے لیے لفظ ہے جریدتن، جماعت جرائد۔ اب مجھے ان میں فرق معلوم نہیں ہے کہ یہ میگزین کیا ہوتی ہے وغیرہ، یہ آپ انگریزی دان طبقہ جانتے ہیں زیادہ۔ تو میں نے ایک میگزین پڑھی، اس کا نام ہے الاسلام، باللغت العربیۃ ہی، کیا وہ عربی زبان میں ہے؟ لا ہی باللغت الانگلیزیۃ، نہیں وہ انگلش زبان میں ہے،
اذهبتی الی المدیرتی، کیا تم پرنسپل کے پاس گئی، پرنسپل صاحبہ کے پاس، کیونکہ ان کا مدرسہ ہے لڑکیوں کا تو لازماً اس کی پرنسپل بھی جو ہے وہ بھی عورت ہی، خاتون ہی ہوگی، یہ کشمیر تھوڑی ہے، یہاں پر لڑکیوں کو پڑھانے والے مرد ہوں گے، اور جو ہے لڑکیوں کے سرپرست جو ہیں وہاں پرنسپل جو ہے مرد صاحب بیٹھے ہوں گے۔ مریم، مریم لا ہی ما جاءت اليوم، نہیں وہ آج نہیں آئی۔ لیما، کیوں، ماں پوچھتی ہے لیما، یہ والا استعمال بھی سکھائیں گے آپ کو تمرین میں۔ اور وہ مریم کہتی ہے کیوں، ہے نا، ماں پوچھتی ہے کیوں نہیں آئی تھی مدیر آج، تو مریم کہتی ہے اظن انہا ذہبت الی مکہ، میرا گمان ہے کہ وہ مکہ گئی ہیں۔ اچھا، ماں پوچھتی ہے اشربتی اشایا، یہ سارا پوچھنے کے بعد اچھا بتاؤ اب چائے پی ہے، اشربتی اشایا، چائے پی ہے، مریم لا ما شربتو، نہیں میں نے نہیں پی۔ الام للخادمہ، خادمہ سے کہتی ہے ہاتی اشایا یا لیلا، لیلا چائے لاؤ۔ مریم وہاتی قطعۃ خبز ایضا یا لیلا انا جوعا، وہ چھری چائے دیوان چوٹنے کی ہیں، تو مریم خود کہتی ہے خادمہ سے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لانا، اے لیلا انا جوعا، میں بھوکی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔